واجعل لي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم سورہ قاف کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ قاف کا مختصر تعارف یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ آخرت کا اثبات ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ آخرت شامل ہے اور اس عقیدے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. عقیدہ آخرت انسان کے قول و فعل کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا. آخرت کا عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو انسان ہر وقت اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ اس کے ہر کام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. عقیدہ آخرت انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، جرائم ناانصافیوں سے دور رکھتا ہے. عقیدہ آخرت انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے. عقیدہ آخرت انسان کو نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں اسی وجہ سے لگے رہتے تھے کہ قرآن کریم نے ان کے سامنے آخرت کی زندگی پر بہت زیادہ زور دیا تھا. اور یہ جو مکی جتنی بھی صورتیں ہیں تو اس میں زیادہ تر قیامت کے حالات، جنت، دوزخ وغیرہ کی منظر کشی کی گئی ہے. سورہ قاف اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی آخرت کے اس بات کے بارے میں اخروی جو حالات ہیں اس حوالے سے زیادہ تر آیات ہیں اور اس پر دلائل دیے گئے ہیں. ترتیب عثمانی کے لحاظ سے اس کو ترتیب مصحفی اور ترتیب توقیفی بھی کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے سورہ مبارکہ کا نمبر 50 ہے اور ترتیب نزولی 34 ہے. سورہ مرسلات کے بعد سورہ بلد سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی سورہ مرسلات اس سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ بلد اس کے بعد. جمہور علماء کرام کے نزدیک اس کا نام، سورہ مبارکہ کا نام سورہ قاف ہے. البتہ موطا امام مالک کی ایک روایت میں اور اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت میں قاف والقرآن المجید اس سورہ مبارکہ کا پورا نام آیا ہے. اتقان کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 911 متوفا ہیں، ان کی وفات ہے. تو انہوں نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8 وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الباسقات بھی نقل کیا ہے. صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورہ مبارکہ کو جمعے کے دن خطبے میں پڑھنا ثابت ہے. کان یقرأها کل یوم جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس، اور اسی طرح فجر کی نماز میں، عید کی نماز میں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تقریباً تمام مفسرین کرام کا اجماع ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. سورہ حجرات کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ربط یہ ہے کہ سورہ حجرات میں اہل الاعراب جو دیہاتی تھے ان کا ذکر تھا، دیہات کے جو منافقین تھے خاص طور پہ ان کا ذکر تھا. اور اس سورہ مبارکہ اور ان کا جو عقیدہ تھا منافقین کا، وہ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت، ان کے اندر شک اور تردد تھا. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر انہی 4 جو اصول ہیں، عقائد، بنیادی عقائد ہیں یا جن کو مقاصد اربع بھی کہا جاتا ہے،
اسی کا اس بات ہے، اسی کا ذکر ہے۔ سورہ حجرات میں آداب معاشرت ہے، ان پر صحیح عمل عقیدہ آخرت کو یاد کرنے سے، عقیدہ آخرت کے استحضار سے، یعنی آداب معاشرت پر صحیح عمل ممکن ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اسی آخرت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں احکام و آداب تھے، جو باغی ہیں ان کے قتل کے حوالے سے، مسلمانوں کے درمیان اصلاح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وغیرہ کا ذکر۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی کسی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہیں کہ جب اسے آخرت کا جو عقیدہ آخرت وہ مستحضر ہو، اس پر اس کا یقین ہو، تو تب جا کے وہ یہ سارے جو احکام ہیں، معاشرتی احکام ہیں، اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ، اس کے جو فضائل ہیں، اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے یعنی جو خلاصہ ہے یا فضیلت ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص اہمیت ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ ام ہشام بنت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے ام ہشام۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سورہ مبارکہ یعنی اس طرح حفظ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو ممبر پہ خطبے میں تلاوت فرماتے تھے اور میں سن لیتی تھی، اور وجہ یہ تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اور میرا مکان بہت قریب تھے، بلکہ فرمائے 2 سال تک ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ روٹیاں پکتی تھی۔ یہ مسلم کے اندر روایت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کون سی سورت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ قاف والقرآن المجید، اور اسی طرح اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ کا بھی ذکر ملتا ہے جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں۔ یہی وجہ اکثر جو ائمہ ہیں، خصوصاً حرمین کے یا ہمارے ہاں بھی جو علماء کرام سنت جو اعمال ہیں تو ان کی اتباع کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ بھی جمعے کی نماز میں وقتاً فوقتاً یا اکثر و بیشتر سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے، اور یہ کافی بڑی سورت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورہ قاف پڑھتے تھے، اور اس کے باوجود آپ کی نماز بہت ہلکی رہتی تھی، بھاری نماز نہیں ہوتی تھی، مشقت والی نماز نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا اثر ہوتا تھا، خاص اثر تھا کہ بڑی سے بڑی صورت اور طویل سے طویل نماز بھی پڑھنے والوں پر ہلکی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے اندر جو مٹھاس ہے اس میں نہ پڑے۔ اب آتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف، ان کے آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مراد خوب جانتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے۔ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا۔ کافروں نے جو انکار کیا وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی جس کو دوسری کتابوں پر فضیلت اور شرف ہے،
ہم نے آپ کو عذاب قیامت سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے مگر ان لوگوں نے نہ مانا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کی جنس میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک رسول آیا، منذر منہم، ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اب جب اس پیغمبر نے ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا تو اس پر کافر لوگ کہنے لگے کہ اول تو خود یہ ایک عجیب بات ہے، بشر ہو، انسان ہو، پیغمبر ہو، اور وہ دوسروں یعنی دوسرا پھر وہ دعویٰ بھی ایسی بات کا کرے، عجیب بات کا کرے، اور وہ آگے آ رہا ہے کہ دعویٰ اس کا یہ ہو کہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ زندہ ہونا امکان سے بہت ہی بعید ہے۔ یعنی اول تو وہ ہم جیسے انسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کا خیال ہے، ان کو پیغمبری کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہیں، اپنے آپ کو رسول کہیں، ہماری طرح انسان ہیں۔ اگر کوئی رسول کسی نے آنا تھا تو فرشتے کو رسول ہونا چاہیے تھا، فرشتے کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی بھی ہو گئے، انسان بھی ہیں، اور دعویٰ ایک ایسی چیز کا کر رہے ہیں جو ناممکن ہے، جو محال ہے۔ مرنے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، مٹی میں رل مل جانے کے بعد، ہمارے جب پورے بدن کو مٹی کھا جائے گی، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا؟ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ پیغمبر کا دعویٰ ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ ذالک رجع بعید، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے بہت دور ہے، ہمارے ذہن کے اندر آنے والی بات نہیں ہے۔ مر گئے، مٹ گئے، بس ختم ہو۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخروی زندگی کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ سورہ قیامہ میں وہاں تو فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ ان کے پور پور یہ دوبارہ بنا دیں، ان کے پوروں کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ اب آج سے 100 سال پہلے دنیا وہ فنگر پرنٹ سے واقف نہیں تھی کہ بھئی اس کے اندر انسان کی شناخت، انسان کی جو معرفت ہے، پہچان ہے، وہ اس میں چھپی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو انسان کے پور کو بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں، یہ فنگر پرنٹ دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ انسان بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ساری شکلیں ایسی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، قریب قریب ہوتی ہیں، اور بالکل ہو بہو ایک جیسے لوگ بھی بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن کسی کے پور، فنگر پرنٹ واپس میں ملتے نہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو، بدن کے جن اعضاء کو کھا کر گٹا دیتی ہے، تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں ان کا پورا علم ہے۔ قد علمنا، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، کیوں؟ عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ ان 4 آیات کے اندر یعنی بظاہر مشکل تو کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے شروع سے الحمدللہ یہاں تک جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو بار بار ہم پڑھتے رہے، تشریح کرتے رہے۔ قرآن مجید، قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے،
اور مجید عظمت والی کتاب، بزرگ برتر کتاب، جسے انکا حمید مجید، اے اللہ آپ کی ذات تعریفوں والی ہے، مجید بزرگی والی ہے۔ مجد کے معنی ہوتے ہیں شریف ہونا۔ تو قرآن مجید، قرآن شریف ایسی کتاب جو بہت زیادہ عظمت والی کتاب ہے، بہت زیادہ بزرگی والی کتاب ہے۔ بل عجیبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، اس بات پہ کہ آیا ان کے پاس، منذرن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا۔ فقال، کہا الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات، انہوں نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا۔ اذا متنا، حمزہ استفہام کا ہے، کیا جب متنا ہم مر جائیں، وکننا ترابا، مٹی ہو جائیں، مر گئے مٹی بن چکے، اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ذالک، یہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، رجع بعید، یعنی کہ ہمارے وہم سے، عادت سے، امکان سے بعید ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا وہم و گمان سے بالاتر ہے، یہ خرق عادت ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ قد علمنا، یقیناً ہم اچھی طرح جانتے، ہمیں علم ہے، ما تنقص الارض منہم، نقص کم کرنا، گٹانا، ما تنقص الارض منہم، جو زمین گٹاتی ہے، جو کم کرتی ہے، منہم، ان میں سے، یعنی ان کے جسموں، جسدوں میں سے۔ کہ ہم جانتے ہیں ان مرنے والوں کے جسموں کو کھا کر مٹی ان کو جو مٹی بنا دیتی ہے، ان کے ذرات کہاں کہاں ہیں، ان کو کیسے اکٹھا کرنا ہے پھر زندہ کر کے اٹھانا ہے، یہ ہمارے لیے دشوار نہیں۔ عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، ایسی کتاب جو ہر قسم کے تصرف سے باہر ہے، کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا، مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو زمین ان کے بدنوں میں سے کم کرتے تھی۔ یہ کفار کا ایک عام سا استدلال تھا، ان کی دلیل تھی، ان کا شبہ تھا کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں کوئی کیسے زندہ کرے گا، کوئی کیسے ہمیں اٹھا سکتا ہے، دوبارہ کیسے ہمیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم جانتے ہیں آپ کے بدن کے ذرات کہاں جائیں گے اور کیسے آپ کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ بخاری شریف میں کئی جگہوں پہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا کوئی فاجر فاسق بندہ تھا، اور اس نے مرتے وقت اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، اگر میں اللہ کے ہاتھ لگا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے سخت سزا دیں گے، اس لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بدن کو جلا دینا ہے، اور راکھ وہ کچھ ہوا کے اندر اڑا دینی ہے، زمین پہ پھینک دینی ہے، کچھ سمندروں کے حوالے کر دینی ہے، تاکہ میرے بدن سارا ریزہ ریزہ ہو کے، ذرہ ذرہ ہو کے راکھ میں تبدیل ہو جائے، اور پھر کچھ سمندر میں، کچھ یعنی خشکی میں، اس طرح آپ نے بکھیر دینی ہے، ایک جگہ جمع نہیں کرنی۔ اولاد نے اس کی وصیت کے مطابق اسی طرح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، خشکی کو، کہ اس کے بدن کے سارے ذرات لا کے جمع کرو، دریا کو حکم دیا کہ اس کے بدن کے سارے ذرات لا کے جمع کرو، جمع کیا گیا، اسے بنایا گیا، کھڑا کیا گیا، اسے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خشیتک یا رب، اے میرے پروردگار صرف آپ کے خوف سے، آپ کی پکڑ سے، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور ڈر رہا تھا کہ اللہ آپ مجھے سخت سزا دیں گے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کام تو غلط کیا، ایک ناجائز کام کیا، شرعاً کسی بھی میت کے ساتھ ایسا کرنا درست نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذہن کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایسا کیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. جاؤ میں نے تجھے بخش دیا، زندگی میں تو نہیں ڈرا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے تجھے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا. تو اس لیے یعنی بظاہر وہ اس کی توبہ ہی تھی کہ اللہ سے ڈر گیا اور بیٹوں سے کہا کہ میرے لاش کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو وہ پشیمان تھا، نادم تھا کہ میں نے جو کچھ کیا، جیسے زندگی گزاری ہے وہ غلط گزاری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. بل کذبوا بالحق، دراصل انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا تھا. لما جاءہم، اسی وقت جب وہ ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے. بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو. لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صریح اور واضح معجزات ان کے سامنے پیش کیے، لیکن نہ تو انہوں نے ان معجزات کو مانا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور نہ قرآن کریم کو. اسی وقت جھٹلا دیا. لما جاءہم، جب ان کے پاس وہ کتاب آئی، نبی کریم آئے، کبھی انہوں نے اس میں غور و فکر ہی نہیں. فہم فی امر مریج، بس یہ لوگ تھے امر مریج کے اندر. مریج مرج سے الجھی ہوئی بات، سخت الجھن، یعنی جب معاملہ غلط ملت ہو جائے، کوئی معاملہ گڑمڑ اور پیچیدہ ہو جائے. عرب کہتے ہیں غصن مریج، غصن مریج کہتے ہیں ایسی ٹہنی جو آپس میں ایک دوسرے کے اندر یعنی گھسی ہوئی ہو. قرآن کریم میں ہے مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں. اور ایک مقام پہ ہے من مارج من نار، جنات کے بارے میں فرمایا کہ جنات کو اللہ نے پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے. تو وہاں مارج کے معنی ہے آگ کا شعلہ، ایسا شعلہ جس کے اندر دھواں بھی ہو، دھواں اور آگ واپس میں خلط ملط ہو جائے، اس کو مارج کہتے ہیں. تو امر مریج یہاں پہ آیا، یعنی مختلف چیزوں کا اختلاط اور التباس ہو جائے. جب بہت ساری چیزیں ایک چیز کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، عموماً وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریج کا معنی فاسد سے فرمایا. اور حضرت امام حسن بصری رحم اللہ، انہوں نے کہا کہ جو چیزیں مختلف ہوتی ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ملتبس ہوتی ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ کافر، یہ منکر، منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی ایک بات پہ جمے ہوئے نہیں ہوتے کہ ایک ہی طرف کھڑے ہو کے وہ یعنی انکار کریں، بلکہ وہ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں، کبھی کاہن اور نجومی کہتے ہیں. تو ان کا کلام جو ہے وہ خود ملتبس ہے، فاسد ہے. کوئی ایک جواب دے رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے. وَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے اسے کیسے بنایا، وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ان کے اوپر آسمان موجود ہے، اس کی طرف انہوں نے غور نہیں کیا. بنیناہا، ہم نے اس کو بنایا، بنینا ہم نے بنایا، ہا اس آسمان کو، وزیناہا ہم نے اس کو مزین کیا، ہم نے اس کو زینت بخشی. ما لہا من فروج، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے. فروج فرج کی جمع، شگاف کو، دراڑ کو، سوراخ وغیرہ اسے کہا جاتا ہے. والارض مددناہا، اور زمین کو، مددناہا ہم نے اسے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں. والارض، اس کا عطف آسمان کے اوپر،
کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ ان کے اوپر فوقہم کے معنی ان کے اوپر آسمان ہم نے بنایا، کیسے بنایا؟ تو اب والارض، اور انہوں نے نہیں دیکھا زمین کو، مدد نہ مد یمد مدن اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھینچنا، بڑھانا، مدت دراز ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مدت مدید یا مدت دراز۔ والقینا ہم نے ڈال دیا، فیہا اس زمین میں، رواسی یا راسیتن کی جمع، ٹھہرانے کے لیے، استوار کرنے کے لیے اس میں رواسی ہے، یعنی پہاڑوں کو ہم نے اس میں گاڑ دیا۔ وانبتنا، امبات کے معنی اگانا، پودے سبزیاں وغیرہ اگی ہوئی جتنی بھی چیزیں، من کل زوج بہیج، زوج ہر قسم کا جو جوڑا ہے، سبزہ ہے، زوج سے مراد یہاں یعنی جوڑا نہیں ہوگا بلکہ قسم ہوگی، ہر قسم کا سبزہ، بہیج تر و تازہ، یعنی بارونق، خوبصورت، بہجہ تازگی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف، آسمان و زمین، ان کے اندر پیدا ہونے والی جتنی بھی چیزیں، تو آسمان کے بارے میں فرمایا ما لہا من فروج، اس میں کسی طرح کا کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی پیوند وغیرہ نہیں ہے۔ انسان اگر کسی چیز کو بناتا ہے تو عموماً اس میں جوڑ ہوتے ہیں، پیوند ہوتے ہیں، اس میں شقوق کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں، سامنے پتہ چلتا ہے۔ اس میں اگر سریے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں یا پل وغیرہ بناتے ہیں، اس میں باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ ایک اس کا ٹکڑا ہے اور آگے دوسرا ٹکڑا۔ فرمایا تم آسمان کو دیکھتے ہو، اس میں نہ کوئی پیوند لگا ہوا ہے، نہ کسی جگہ اس میں کوئی جوڑ ہے، نہ اس میں سلائی کے کوئی نشان، کچھ بھی نظر نہیں آتے۔ اور اسی طرح زمین کہ بھئی اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے قسم قسم کی چیزیں وہ پیدا کی ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ تبصرہ نصیحت، یاد دہانی، و ذکرہ کے معنی بھی نصیحت، لکل عبد ہر اس بندے کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے، اناب ینیب انابہ اس کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، منیب رجوع کرنے والا، منیبہ رجوع کرنے والی عورت۔ تو اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے اس میں بصیرت ہے، اس میں نصیحت کا سامان موجود ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس اگائے ہم نے اس کے ذریعے، جنات وحب الحصید، باغات اور وہ اناج کے دانے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا آسمان سے، ماء مبارکن، ماء پانی کو کہا جاتا ہے مبارک، برکت والا، کثیر النفع بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا پانی، مراد بارش کا پانی جو اوپر سے برستا ہے۔ وَأَنبَتْنَا بِهِ، ہم نے اگایا، پھر ہم نے اس پانی سے زمین میں باغ اگائے، جنات جنت کی جمع باغ، حب دانے کو کہا جاتا ہے، غلہ اناج وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے ذریعے باغات بھی اگائے اور حب بھی دانا بھی، الحصید ایسا دانا، ایسا غلہ، حصید کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، حصید یعنی کٹی ہوئی کھیتی، جڑ سے کسی چیز کو کاٹ دینا، تو حب الحصید ایسی کھیتیاں جن کو کاٹا جاتا ہے، گندم وغیرہ وغیرہ۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، اور اسی طرح نخل کھجور، اس کو بھی ہم نے اگایا، باسقات لها طلع نضید، کھجور کے اونچے اونچے درخت، طلع نضید جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، نخل کھجور، اور باسقات، باسقتن کی جمع اس کے معنی ہوتے ہیں لمبے تنے والا، لمبی شاخوں والا۔
لہا طلع نضید، طلع نضید یعنی خوشے جو تہ بتے ہوں، اوپر نیچے ہوں. طلع کے اصل معنی ہوتے ہیں کھجور کے درخت کا جو گھابا ہوتے ہیں، شگوفہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. نضید یعنی منضود کے معنی میں ترتیب سے رکھا ہوا. تو مراد پھلوں یا اس کے جو شگوفے ہوتے ہیں اس کی کثرت مراد. ایسر التفاسیر قرآن کریم کی تفسیر ہے، انہوں نے لکھا کہ لہا طلع منضد متراکب بعضه فوق بعض، یعنی گچھے وہ ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ چڑھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے. رزقا للعباد، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں. وحیینا به بلدۃ میتا، اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی. کذالک الخروج، بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا ہو. رزقا للعباد، یہ بندوں کے رزق کے لیے ہم نے پانی کے ذریعے ایک مردہ زمین سے کھجور کے باغات بھی نکالے، دیگر چیزیں بھی نکالی اس کے کھانے کے لیے، سبزہ سب کچھ. احیینا بھی، اسی کے ذریعے ہم نے زندہ کی بلدۃ میتن، مردہ شہر، مردہ زمین. کذالک الخروج، اسی طرح انسانوں کو نکلنا بھی ہوگا، قبروں سے وہ نکلیں گے. کہ جس طرح ایک مردہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندگی عطا فرما دیتے ہیں، کہ یعنی اس میں وہ جو ڈالا ہوا بیج ہوتا ہے وہ طرح طرح کی سبزیاں، پھل، اناج وغیرہ وہ پیدا کرتا ہے، اس سے وجود میں آتے ہیں. اسی طرح جو لوگ قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئی زندگی دینے پر قادر ہے. اب یہاں بظاہر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے بیج ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، درخت کا بیج ہے یا کسی اور چیز کا بیج ہے، اب اس میں بظاہر درخت نظر نہیں آتا، درخت ہوتا نہیں ہے. آم کی گٹلی ہے، کوئی شخص کہے کہ بھئی یہ گٹلی ہے، اب یہ گٹلی اس سے پورا آم کا درخت کیسے بنتا ہے، کیسے نکلتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دکھا دیتے ہیں کہ گٹلی زمین کے اندر دبا دی، اب اس سے پودا نکل گیا، کومپل نکل گیا، پھر درخت بن گیا، پھر اسی کے اوپر دوبارہ آم اگ گئے. اسی طرح انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو وجود ہے، میرا دڑ ہے، میرا سر ہے، پورا بدن ہے، یہ مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں ایک چھوٹے سے بیج سے پورا پودا نکال دیتا ہوں، اسی طرح کا ایک پودا نکل جاتا ہے، بلکہ بڑے بڑے درخت نکل جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو بھی میں پیدا کروں گا. اور آج بھی یعنی میڈیکل سائنس وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا بالکل جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں ایسے ذرات ہوتے ہیں جو کبھی مرتے نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہیں، جیسے اس نے پہلے انسان کو پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا فرمائیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح، اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم اکیلے نہیں ہو. عموماً ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ تعلیم ہے، میں تو بہت سمجھدار ہوں اور میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا. بہت سارے لوگ وہ شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے کہ جی قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں یا علماء کی باتیں، آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا، انہوں نے بھی اس کا انکار کیا تھا. وعاد، نیز قوم عاد نے بھی، وفرعون، فرعون نے بھی، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے بھی، انہوں نے بھی جھٹلایا. واصحاب الایکا، اور ایکا والے، بن والے، جنگل والے، انہوں نے بھی جھٹلایا. وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی. کلن، ہر ایک نے ان میں سے کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. فحق وعید، اس لیے میں نے جس عذاب سے ان کو ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا.
فرمایا ان سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے انکار کیا، جھٹلایا. اصحاب الرس، کنویں والے، مدین کے قریب یعنی یہ کنویں والے تھے، اور اس کے متعلق مختلف جو تفاسیر کے اندر مختلف روایات نقل کی گئی. حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اصحاب الرس کے بارے میں لکھا کہ رس عربی زبان میں یعنی اس کے معنی مختلف آتے ہیں، لیکن عموماً جو مشہور معنی ہے وہ یہ ہے کہ رس ایسے کنویں کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر اینٹ پتھر وغیرہ یہ نہ لگے ہوئے ہوں، اوپر سے پختہ نہ کیا گیا ہو، کچا کنواں، اس کو رس کہتی. یہ کون لوگ تھے؟ تو فرمایا کہ یہ قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ تھے. عذاب کے بعد جو ان میں سے باقی رہے، بچ گئے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود. عذاب آئے تو ان میں سے باقی تو ساری قوم ہلاک ہو گئی، لیکن 4000 آدمی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے. تو یہ لوگ وہاں سے منتقل ہو گئے، اور یہ جو حجر نامی ان کی جو جگہ تھی جہاں پہلے ان کی رہائشیں تھی، عذاب آیا تھا، وہاں سے منتقل ہو کر حضرہ موت اس مقام پہ جا کر وہاں مقیم ہو گئے. حضرہ موت اس کے معنی ہوتے ہیں موت حاضر ہو گئی، یعنی یہ لوگ یہاں آ گئے، اور حضرہ موت یہ ایک کنویں کے اوپر جا کر یہ لوگ ٹھہرے، اور وہاں پہ صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ یہیں پہ رہے. پھر ان کی نسل میں بت پرستی شروع ہو گئی. اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا، ان بدبختوں نے اس نبی کو قتل کر ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اور عذاب اس صورت میں آیا چونکہ ان کی پوری زندگی کا انحصار اسی کنویں پر تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو کنواں تھا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ دوسرے مقام پہ فرمائے کہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ان کا جو بئر معطل ہے، بیکار پڑا ہوا کنواں، وقصر مشید، اور بڑے بڑے پختہ بنے ہوئے جو محلات وہ ان کو دیکھیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اصحاب الرس ہے. اور اس کے بعد فرمائے کہ سمود، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے ان کو قتل کر ڈالا تھا، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا. اسی طرح قوم عاد، مشہور قوم، عموماً عاد کو عاد اول اور سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے. اخوان لوط، لوط علیہ السلام کے بھائی یعنی بندوں نے بھی، ان کے قوم کے لوگ، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور اس کی پاداش میں وہ ہلاک کر دیے گئے. اصحاب الایکا، ایکا کے رہنے والے، اور اسی طرح قوم تبع، ایکا یعنی جنگل اور بن کے رہنے والے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ مدین والے ہی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تو ان میں سے جو لوگ شہری تھے وہ مدین والے ہیں، اور جو جنگل کے رہنے والے تھے مدین کے قریب تو ان کو اصحاب الایکا کہتے ہیں. ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا. قوم تبع، یمن کے بادشاہ کا لقب تھا تبع حمیری، اور اس حوالے سے یعنی اس کا کچھ تذکرہ ہم سورہ دخان کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے یہ گزرا تھا یہ بادشاہ، اور اس میں سے ایک بادشاہ جو تھا وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس نے سنا، مکان بنایا، خط لکھ کے دیا، شہدت علی احمد انہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الى عمره لکنت فلو مد عمری الى عمره. تو اس نے کہا کہ اگر میری عمر لمبی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں نے پا لیا، تو لکنت وزیرا له وابن عم، میں ان کا دست و بازو بنوں گا اور میں ان کا وزیر بنوں گا، ان کا ساتھی بنوں گا. تو یہ قوم تبع، اس کا ذکر فرمایا کہ قوم تبع جو تھے یہ ساری کی ساری قومیں، سب کو ہم نے ہلاک کیا. کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو ان پر ہماری جو وعید تھی عذاب سے، جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا وہ حق، وہ ثابت ہو گیا، وہ سچ ہو کر رہا. آج بھی اگر ان لوگوں کی کھنڈرات دیکھے جائیں
قوم سمود کے، قوم عاد کے یا فرعونیوں کے احرام مصر آج بھی موجود ہیں. تو اس سے ان لوگوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی ان کی کیسی تہذیب تھی. پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ کوئی جاہل ان پڑھ لوگ نہیں تھے. جیسے انہوں نے انکار کیا ان پہ اللہ کا عذاب آئے، اسی طرح فرمایا کہ جو انکار کریں گے ان پہ اللہ کا عذاب آئے. وَلَقَدْ خَلَقْ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. افعینا بالخلق الاول، حمزہ استفہام کے لیے. عینا ماضی متکلم کا صیغہ، اس کے معنی تھک جانا، عاجز ہو جانا. کیا ہم تھک گئے، ہم عاجز ہو گئے؟ بالخلق الاول یعنی کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ نہیں، بل حلف اضراب ہے، وہ پہلی بار پیدا کرنے میں ہماری یعنی قدرت کے منکر نہیں ہیں. ہم فی لبس من خلق جدید، یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شبہ میں. پہلے کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. جب پہلی بار اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا تو دوبارہ بھی اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حقیقت یہ ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا. نعلم ما توسوس به نفسه، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی جاننے والے ما توسوس به نفسه، اس کے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، اس کے جی میں جو یعنی خیالات آتے ہیں، ہم ان تک کو جانتے ہیں. جو افعال ہاتھ پاؤں زبان سے صادر ہوتے ہیں ان کا جاننا تو آسان ہے، لیکن فرمایا دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں، اس تک کو جانتے ہیں. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ، ہم ان کے شہرک سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. جمہور مفسرین کرام نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ قرب سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علمی قرب ہے، احاطہ علمی ہے، یعنی مسافت والی قرب مراد نہیں ہے. ورید کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ہر جاندار اس کی گردن کی جو رگیں ہوتی ہیں اس میں سے وہ رگ جس میں خون بہتا ہے، خون کا سیلان ہوتا ہے. تو اب یعنی جو طبی میڈیکل کی اصطلاح میں یہ دو قسم کی رگیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں اور خالص خون سارے یعنی انسانی بدن میں پہنچاتی ہیں. تو طبی اصطلاح میں صرف انہی رگوں کو ورید، اور ورید کی جو جماعت ہے یہ ادریدہ آتی ہے. تو یہ جو ورید انہی رگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی خالص خون جو سارے جگر سے نکل کے جو خالص خون پورے بدن میں پہنچاتی ہیں. اب دوسری قسم کی وہ رگیں ہوتی ہیں جو کسی بھی حیوان، کسی بھی جاندار کے دل سے نکلتی ہیں، قلب سے نکلتی ہیں، اور خون کی وہ جو لطیف بھاپ ہوتی ہے جس کو طبی اصطلاح کے اندر روح کہا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح تمام بدن انسانی میں پھیلاتی اور وہاں تک پہنچاتی ہیں. تو ایسی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو شریان کہا جاتا ہے، شرائین اس کی یعنی جماعت. پہلی قسم کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں یعنی جس کو ورید کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ باریک ہوتی ہے. آیت کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ضروری نہیں ہے کہ ورید کا لفظ جو ہے وہ طبی اصطلاح کے مطابق یعنی اس رگ، وہ رگ اس سے مراد لی جائے کہ جو جگر سے نکلتی، بلکہ قلب سے نکلنے والی رگ کو بھی لغت کے اعتبار سے ورید کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک قسم کا خون وہ بہتا ہے، خون کا دوران ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ مقصود انسان کے قلبی خیالات اس کے اوپر مطلع ہونا ہے، اس لیے زیادہ قریب یہی ہے کہ یعنی دل سے نکلنے والی جتنی بھی رگیں ہیں تو یعنی وہ مراد ہے.
تو خلاصہ یہ ہے، یعنی جس چیز پر انسان کی زندگی موقوف ہے ہم اس چیز سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کی ہر چیز کا علم وہ ہمارے پاس ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک قرب سے مراد اس جگہ یعنی صرف جو علمی قرب ہوتا ہے، جو عام مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ علم کے لحاظ سے قریب ہے، وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ مثلا اس کی آسان مثال جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھئی کہیں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور کوئی شخص وہ یعنی کئی میل دور بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے، تو اسے نظر تو سب آتا ہے۔ تو یہ جو قرب ہے یہ علمی قرب ہے، اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرب سے مراد یہاں پہ علمی قرب مراد نہیں ہے، احاطہ علمی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص قسم کا اتصال ہے۔ اس کی حقیقت اور کیفیت وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قرب، یہ اتصال بغیر کیفیت کے یہ موجود ضرور ہے۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات، کئی صحیح احادیث اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وسجد وقترب، سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، تو ہجرت کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں فرمایا تھا جب وہ پریشان تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، جب سامنے دریا آ گیا اور بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ اب ہم یا تو غرق ہوں گے یا فرعونی لشکر کے ہاتھوں مارے جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت موجود ہے، اور اللہ کا علم وہ تو فرعون کے ساتھ بھی، وہ بھی تو کہہ سکتا تھا ان معی ربی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام یوں بھی کہہ سکتے تھے میرا رب ان کے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے، نہیں، دیکھ تو اللہ سب کو رہا ہے، اللہ کا جو علمی قرب ہے وہ تو سب کو حاصل ہے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس سے خاص ایک کیفیت مراد۔ حدیث مبارکہ میں ہے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ ایک حدیث میں ہے میرا بندہ میرے ساتھ نفلی عبادات کے ساتھ تقرب حاصل کرتا ہے۔ اب یہ جو تقرب ہے یہ تو علمی تقرب نہیں ہو سکتا، یہ قرب تقرب جو عبادات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے کسب عمل کے ذریعے وہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ مومن کے لیے مخصوص ہے، اور ایسے جو مومنین ہوتے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ تقرب حاصل ہوتا ہے، اتصال ہو جاتا ہے، قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یعنی قرب سے مراد عام قرب مراد نہیں ہے، علمی قرب مراد نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں یعنی یہ جو کسی قرب اور اتصال کو اس آیت کا مفہوم قرار دیا ہے کہ یہ ایسا قرب ہے، قرب اور اتصال کے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ فراست ایمانی سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے ان دونوں معنی سے الگ ایک تیسری تفسیر اختیار کی ہے اور فرماتے ہیں آیت میں یہ جو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو نحن سے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ اس کے فرشتے مراد ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور وہ انسان کی جان سے اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی اپنی جان سے اتنا باخبر نہیں ہوتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اصل میں یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے کہ اے میرے بندوں میں تمہاری شہرت سے رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو جب بھی تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مجھے پکارو، میں فوراً تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہم سب کو اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ اور دوست احباب رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو کامل صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، ہماری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کو کامل صحت اور شفا عطا فرما، حضرت جی کی جماعت پہ اے اللہ رحم فرما، اور جتنے بھی حضرت جی کے متعلق ان میں سے جو فوت ہو چکے ہیں سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا